جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ تم جس سے منتیں مانگتے ہو وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، تو تم اللہ سے ہی کیوں نہیں مانگتے جو کسی کا محتاج نہیں۔ اٹھنے والے تمہارے دل کے درد کو وہ اس لیے بھی جگاتا ہے تاکہ تم محسوس کر سکو کہ تمہارا اپنا کون ہے۔ جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی عطا کردہ شے کی تمہاری نظر میں قدر آزماتا ہے، اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے، اور اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے انداز میں، اور اسے راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے۔ وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو سن لو کہ تمہاری کہانی بھی مکمل ہونے کی طرف چل پڑی ہے، اور جن چیزوں کا ہونا ممکن نہیں ہوتا مقدر میں، آزمائش ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے آتی ہے، اور پھر جہاں سے معجزے آتے ہیں تمہارے لیے وہاں تک تو تمہاری چھٹی حس بھی نہیں جا سکتی۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا۔ وہ تمہاری باتیں سن کر تمہاری طرف دیکھ کر ہی کچھ دروازے کھولتا ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم مطمئن رہو، اور پھر تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان منزلوں تک لے کے جائیں گی جن تک پہنچنے کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور نہ ہی گمان۔ کن دعاؤں سے ہے، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہیں جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر تم دیکھو گے کہ دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ شکریہ۔